بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مسلمان امت کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے، زوال کے اسباب کیا تھے؟ غامدی صاحب سے ہم ایک ایک کر کے نقطوں کی تنقیحات کر رہے تھے۔ یہ بھی جانا تھا کہ مسلمان قوم کو بحیثیت قوم دنیا میں کیا ذمہ داریاں دے کے اللہ نے بھیجا تھا، اور پھر ذریت ابراہیم کا انتخاب، اس کے دو شاخیں، دونوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ہوا، دو بڑی شکست، اور پھر ان کے بعد اللہ کی یافت، رحمت اور اللہ کی شفقت کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد مسلمان امت کو کیا کرنا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری، آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب بڑی تفصیل سے ہم نے جانا ہے کہ اسباب کیا ہوئے زوال کے، پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص سنت ہے بالخصوص مسلمان قوم کے ساتھ، بنی اسماعیل کے ساتھ، اور گزشتہ نشست میں جب آپ نے بتایا تھا کہ دو بڑی شکستیں ہوئی ہیں، پہلی چنگیز خان کی، دوسرا برطانیہ عظمیٰ نے جو عالمی طاقت کی ہے، اس سب کے باوجود ہونا تو جو چاہیے تھا اس سے بالکل برخلاف ہوا، اور مسلمانوں کو 57 کے قریب ممالک دنیا میں مل گئے۔ اس کے بعد غامدی صاحب، آپ اس کو ایک عنایت سے تعبیر کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شکست کے بعد یہ ہو جانا ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو لاہ عمل کیا اپنانا چاہیے تھا، اور جو اس وقت اسٹریٹجی ہے، کیا وہ جو کچھ حاصل ہے اس کو کھونے کا باعث بن سکتی؟ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں نے یہ 57 ممالک کسی جنگ میں فتح کر کے حاصل نہیں کیے، وہ زوال آشنا ہوئے، وہ اپنی عظمت کھو بیٹھے، ان کی تینوں سلطنتیں ایک تدریج کے ساتھ منہدم ہو گئیں۔ مغلیہ سلطنت باقی نہیں رہی، صفوی سلطنت باقی نہیں رہی، آخر الامر عثمانیہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ جی، یہ سب کچھ ہو گیا، ان کو ایک زمانہ غلامی اور محکومی میں بھی بسر کرنا پڑا۔ بر صغیر میں برطانیہ عظمیٰ کی باقاعدہ حکومت قائم رہی، بلکہ ان کے امپائر کا ایک بڑا حصہ یہی تھا۔ یہی نہیں بلکہ دور دراز کے ملکوں تک بھی یہ اثرات پہنچے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے مشرق بعید کے ممالک بھی اس طاق سے بچ نہیں سکے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی یہی صورتحال رہی۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جزیرہ نما عرب میں یا سرزمین حجاز سے باہر تک یہ طاقت پہنچ گئی تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ نیپولین مصر تک آ گیا تھا۔ اس طرح کی صورتحال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ عنایت پہلی مرتبہ بھی ہوئی، لیکن اس کی نوعیت ذرا مختلف تھی۔ یعنی وہاں اسلام فاتح رہا، یہاں مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس کے نتائج تو انہوں نے دیکھ لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو قومیں باہر سے آئی تھیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، یا مسلمانوں کی کوئی ایک ریاست، کوئی ایک سلطنت اٹھی اور اس نے اپنی طاقت کو بحال کیا، اور پھر مسلمانوں کو وہ قوت فراہم ہو گئی کہ انہوں نے باہر کی طاقتوں کو نکال دیا۔ ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں لوگوں نے افغانستان سے اس طرح کی مدد حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ جدوجہد کی، اس میں ہجرت بھی ہوئی، اس میں بہت سے لوگ انقلابی بن کر بھی گئے، یہ سب چیزیں ہوئیں، ان کو دہرانے کا موقع نہیں ہے، لیکن کسی میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ ٹھیک، اس میں شبہ نہیں کہ مختلف جگہوں پر آزادی کی کچھ تحریکیں بھی اٹھیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو حالات ان کو میسر تھے اس میں انہوں نے کچھ سعی و جہد بھی کی، لیکن جو کچھ نتیجہ نکلا وہ ان میں سے کسی صحیح کا نتیجہ نہیں تھا، کسی جدوجہد کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے کچھ حالات میں ایسے تغیرات پیدا کر دیے کہ خود مغرب کی طاقتوں کو اپنے ہاں ایک تصادم پیش آ گیا۔ وہ تصادم پہلی جنگ عظیم کی صورت میں پیش آیا، پھر دوسری جنگ عظیم کی صورت میں پیش آیا۔ اس تصادم نے ان کو بھی اپنی تہذیب کے بعض خلا نظر آئے، ان کو بھی معلوم ہوا کہ ان کے ہاں داخلی طور پر کیا مسائل ہیں، چنانچہ اس سے فکر میں تبدیلی آئی، سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئی، بین الاقوامی قانون کی بعض روایتیں قائم ہوئیں جن کا اب لوگ بہت حوالہ ہمارے یہاں بھی دیتے ہیں۔ یہ سب جو کچھ ہے اس پچھلی صدی میں ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ یہ کہ دنیا میں عمومی اتفاق ہو گیا کہ اب مختلف ملکوں کو اس طرح قبضے میں نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح کی استعماری حکومتیں نہیں قائم کرنی چاہیے،
نو آبادیات کے طریقے سے اب دستبردار ہو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ذہن بدل گیا، یہ نہیں کہ انداز بدل گئے، اب بھی بہت سی تمنائیں ہیں وہ دلوں میں پلتی ہیں، اور قومیں کبھی آسانی کے ساتھ اپنے غلبے اور تفوق سے دستبردار نہیں ہوتی. تاہم ان بہت سے تغیرات نے اور پھر دونوں جنگوں نے جس طرح کمر توڑ دی ان کی، یہ نتائج پیدا کر دیے. یہ نتائج چونکہ اس طریقے سے پیدا ہوئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ ہی کی خاص عنایت تھی. یعنی ایسے اسباب پیدا ہوئے، خود ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نمودار ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو 57 ممالک مل گئے. اب 57 ملک کوئی معمولی طاقت نہیں ہے. یہ 57 ملک رقبے کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، آبادی کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، اپنے محل وقوع کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، یہ 3-4 بر اعظموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے یہ ایک موقع پیدا ہوا کہ اب وہ اپنے ماضی پر بھی ایک نظر ڈالیں، اپنے حال کو بھی سمجھنے کی صحیح کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اب ان کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. سادہ لفظوں میں کہیے تو گویا پس سے باعث کرتے ہیں، یعنی اب کیا کرنا چاہیے. میرے نزدیک اس میں 5 نکات پر مبنی لائے عمل ہے جو ماضی میں بھی مسلمانوں کو اختیار کیے رکھنا چاہیے تھا، آج بھی ان کو وہی اختیار کرنا چاہیے، مستقبل میں بھی ان کے لیے صحیح لائے عمل وہی ہے. ٹھیک. ان 5 نکات کو میں ایک ایک کر کے واضح کرنے کی صحیح کروں گا. سب سے پہلی چیز جو اس معاملے میں ملحوظ رکھنی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی بھی سطح پر تصادم بول لیں. اچھا. یعنی مسلمانوں کے یہ ممالک زوال کے ایک دور سے گزرنے کے بعد وجود پذیر ہوئے ہیں. یہ کسی داخلی استحکام کے نتیجے میں وجود پذیر نہیں ہوئے. یہ کسی ایک سلطنت کے حملے یا اس کی قوت کے اظہار سے فتح ہو کر مسلمانوں کو نہیں ملے. یہ حالات کے تغیر نے ان کی جھولی میں ڈال دی. اسی کو میں نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ یہ آخری درجے میں خداوند عالم کی شکر گزاری کا موقع تھا. شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کی گردن بھی جھکی ہوئی ہو، وہ حالات کا صحیح شعور بھی حاصل کرے، اور وہ کوشش کرے کہ جو پہلے غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، یا اس نے اس سے پہلے اللہ کے جس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، یا اس کے وعدوں سے بے پرواہی برتی ہے، اب وہ اس کا ازالہ کر سکے. یہ اس کا ناگزیر نتیجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں مسلمان اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے کہ وہ تصادم کا طریقہ اختیار کریں. یہ تصادم اگر آپ ذرا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو 3 مقامات پر متوقع تھا. ایک مسلمانوں کے داخلی معاملات. یہ ہم جانتے ہیں کہ قرن اول سے مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے. ایک اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، دوسرے اپنے آپ کو اہل تشیع کہتے ہیں، تیسرے خوارج تھے. خوارج اگرچہ ایک بڑا چھوٹا سا گروہ تھا اور بنو امیہ ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر آپ اس کو اصول کے لحاظ سے دیکھیں، ایک خاص طرح کی حرفیت پسندی، بعض چیزوں کے ظاہری پہلوؤں کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کے داعیات، اور پھر اس میں متشددانہ رویے، یہ چیز آپ کو اور بہت سے گروہوں میں بھی تاریخ میں ملتی ہے. یہ بڑی تعداد میں تو اس وقت بھی نہیں تھے، بعد کے زمانوں میں یہاں تک کہ جو حشیشین کی تحریک کہی جاتی ہے اس میں بھی کوئی قوم نہیں بن گئے، یا کوئی بڑا گروہ نہیں بن گئے، یا کوئی بڑی سلطنت بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ایک طرز فکر موجود رہا ہے. اس طرز فکر کا ظہور ہمارے ہاں بہت کچھ تبدیل ہو کر اور بہت کچھ معقول ہو کر سلفی منہاج میں بھی ہوا اور اہل ظاہر کیا بھی ہوا، یعنی ہمارے علم پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں. یہی وہ گروہ ہیں جو موجودہ زمانے میں آپ کو القاعدہ، داعش، اسی طرح طالبان کی بعض تحریکوں میں نظر آتے ہیں. یہ ایک زاویہ نظر ہے. یہ مسلمانوں کے داخل میں موجود ہے، ہمیشہ سے موجود رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، حالات کے لحاظ سے یہ سامنے آ جاتا ہے. یعنی یہ ذہنیت تو رسالت مآب کے زمانے میں بھی بتایا جا سکتا ہے کہ موجود تھی، عرب میں موجود تھی، لیکن ظاہر نہیں ہوئی. سیدنا علی کے زمانے میں ظاہر ہو گئی. خود ان کے اپنے لشکر میں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے الگ ہو کر ایک مقام پر اپنے اس نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ کوئی گفتگو، کوئی مکالمہ کامیاب نہیں ہوا، یہاں تک کہ لڑ کر ہی اس فتنے کا استحصال کرنا پڑا. یہ ایک زاویہ نظر ہے.
اسی طرح سے ہمارے ہاں جو اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے اس سے ہم واقف ہیں کہ اس میں کیا کیا اختلافات ہیں، ان اختلافات میں بعض موقعوں پر کیسی شدت ہے، اور اس سے سیاسی زندگی کے بارے میں، اجتماعی زندگی کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو تصادم کے مقام پر لے جا سکتی ہیں۔ اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جب نقطہ ہے نظر میں اس طرح کا اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض بنیادی چیزوں کے بارے میں ہو جاتا ہے، تو اس میں اپنے اپنے نقطہ نظر کے لیے تفوق اور برتری قائم کرنے کی جبلت بھی روبہ عمل ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک داخلی محاذ تھا، اس کو بھی کسی نہ کسی صورت میں جیسے ہی آپ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہوتا ہے تو داخلی طور پر یہ ایک تصادم کا موقع ہے، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاں، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور غالباً ان نشستوں میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ ایک فطری طور پر مذہبی قیادت پیدا ہو چکی تھی۔ مذہبی قیادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو الگ نہیں ہوئی، جی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ اس طرح سے نمایاں نہیں ہوئی، اگرچہ علماء پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کرام میں بھی، تابعین میں بھی ہم ان علماء کے نام گنوا سکتے ہیں جو اپنی علمی حیثیت میں بہت ممتاز بھی ہوئے اور اصل میں علم کی روایت بھی انہی سے قائم ہوئی۔ مذہبی قیادت اور چیز ہے اور علماء کا ہونا اور چیز ہے، یعنی علماء کا مطلب تو یہ ہے کہ دین بھی چونکہ اپنا ایک علمی پہلو رکھتا ہے، اس کے ماہرین ہم نے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، وہ حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ قانونی معاملات میں لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہیں، وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء مختلف فنون کے ہم نے پیدا کیے اور یہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، لیکن بتدریج ہمارے ہاں مذہبی قیادت پیدا ہونا شروع ہوگی۔ مذہبی قیادت کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی علم نے اپنی ذات میں روایت کی صورت اختیار کر لی۔ جب وہ روایت کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں پھر معاملہ علمی حلقوں تک نہیں رہتا، لیڈرشپ پیدا ہوتی مدارس سے فکر تک نہیں رہتا، اس میں عامت الناس متعلق ہوتے ہیں۔ تقلید کا جو فیصلہ کیا گیا اس نے یہ چیز پیدا کر دی۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ قوم کے اندر یا کسی امت میں یا کسی ملت میں دو طرح سے لوگ رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مذہبی پس منظر میں مذہبی قیادت کی طرف دیکھ کر، یعنی ان کے لیے انسپریشن ہی وہیں سے ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہمارے یہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، اور مذہبی قیادت چونکہ یعنی محض علم نہیں ہوتا، مذہبی قیادت پیدا ہو جاتی ہے تو ان تمام امور کے بارے میں وہ اپنا زاویہ نظر بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں سیاست بھی، سماج بھی، معاشرت بھی اور اس طرح کے دوسرے شعبے زیر بحث آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی قیادت تو بہرحال پیدا ہونا ہی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ جس طرح سے مختلف صلاحیتوں کے لوگ پیدا کرتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح علماء پیدا ہوں، اطباء پیدا ہوں، سائنسدان پیدا ہوں، فلسفی پیدا ہوں، حکماء پیدا ہوں، اسی طرح زعماء بھی پیدا ہوں۔ یہ زعماء ہیں جو حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، خدا پیدا کرتا ہے، یہ ظاہر ہے کہ سیاسی قیادت فراہم کرتے ہیں۔ وہ حالات کے لحاظ سے ہے کہ اپنا ظہور کیسے کرے گی۔ اگر زمانہ وہ ہے کہ جس میں آپ جسمانی قوت سے اس کا اظہار کرتے ہیں تو اس طرح ہو جائے گا، عسکری قوت سے کرتے ہیں تو اس طرح ہو جائے گا۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اس کی نوعیت ذرا تبدیل ہو گئی ہے، جہاں جہاں کہیں سیاسی معاملات میں آزادی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، وہاں اب مغربی طرز کی قیادت بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قیادت جب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت، تو ان کے مابین بھی ایک موقع پیدا ہو گیا کہ اب تصادم ہو سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مذہبی قیادت کے سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، سیاسی قیادت کے سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، ایک بڑی سادہ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھنے کا ایک مثالی زاویہ نظر ہے۔ اس میں ظاہر اخلاقی اصول بھی ہوتے ہیں، مذہبی تعلیمات بھی ہوتی ہیں، اس میں فلسفیانہ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ جب کچھ لوگ اس جگہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ افلاطون نے کوشش کی کہ یہ فلسفیوں کی دنیا بن کے رہ جائے، ایک مثالی دنیا، یعنی جس میں اعلیٰ اقدار حکومت کر رہی ہوں۔ اب وہ اقدار کا تصور مختلف بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، بعض موقعوں پر بڑی حد تک مسخ شدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بالکل برخلاف سیاسی قیادت عملی ہوتی ہے، وہ عملی معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی بھی ہے، عملی اقدامات بھی کر سکتی ہے، اور چونکہ سیاست، معیشت اور سماج یہ
عملیت کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ان میں کوئی چیز بھی مثالی جگہ پر کبھی نہیں ہوتی۔ ان کو مثالی جگہ پر لانے کی بھی صحیح کی جائے تو بعض اوقات وہی معاملہ ہو جاتا ہے جو ایک تشبیہ میں رسالت مآب نے بیان فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ خواتین کی نوعیت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک پسلی ہے، اگر تم محبت کے ساتھ ان کو اپنے راستے پر لانے کی صحیح کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ توڑ بیٹھو گے۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض معاملات کیسے کرنے چاہیے۔ تو سیاسی لوگ اپنے اندر ایک خاص طرح کی لچک رکھتے ہیں، وہ معاملات کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح مثال کے طور پر میدان جنگ میں اترنے والا ایک جرنیل دیکھتا ہے، یا ایک مثالی ذہن رکھنے والا فلسفی، حکیم یا کوئی دانشور دیکھتا ہے۔ مذہبی قیادت کا زاویہ نظر مثالیت پسندی کا زیادہ ہوگا، اور عملی قیادت یا سیاسی قیادت اس کو زمینی حقائق کے زیادہ مطابق کر کے دیکھے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے، یعنی دونوں کا چونکہ زاویہ نظر مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے، اس کا شدید اندیشہ ہے کہ یہاں بھی تصادم پیدا ہو جائے۔ تو یہ تصادم کا دوسرا مقام یا دوسرا موقع ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس طریقے سے 57 ملک ملے تو کیا مسلمان ان کے بارے میں ہر جگہ پر راضی ہو گئے؟ یعنی کچھ لائنیں کھینچتی گئیں، ملک بنا دیے گئے، عراق بن گیا، شام بن گیا، یہ سلطنت عثمانیہ کے حصے تھے۔ خود جزیرہ نما عرب میں کتنی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ جزیرہ نما عرب کی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، جیسے امارات ہے، جیسے عمان ہے، جیسے قطر ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ خود برٹش امپائر کا حصہ تھا، لیکن ان کو بھی ایک طرح کی آزادی مل گئی۔ یہ صورتحال بعض جگہوں پر قابل اطمینان ہو گئی، یعنی لوگوں نے محسوس کیا کہ اچھی بات ہے، یہ مل گیا، لیکن بعض مقامات ایسے بھی تھے جہاں لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے سیاسی قسم کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں فاتحین ان کو ہمیشہ اپنے مسالے کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں۔ ان مسالے میں ان کے حال کے مفادات بھی پیش نظر ہوتے ہیں، مستقبل کے مفادات بھی پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ہر فیصلہ قانون کے طریقے پہ ہوگا، بین الاقوامی قانون کوئی اپنے اندر آپ سے آپ قوت نافذہ پیدا کر لے گا، یا یہ خیال کرنا کہ لوگ اقدار، اخلاقیات یا ان فلسفوں کے پابند ہو کر رہیں گے جو وہ بالعموم اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے ہاں عام لوگوں سے آپ توقع نہیں کر سکتے، علماء سے نہیں کر سکتے، دانشوروں سے نہیں کر سکتے، حکومتوں کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر جگہ قابل اطمینان صورت ہو، چنانچہ بعض مقامات تو بالکل ہی نمایاں ہو گئے۔ مثال کے طور پر یہاں بر صغیر میں جو تقسیم ہوئی، اس تقسیم میں کشمیر ایک بڑا مسئلہ بن گیا، یعنی اس پر مسلمان راضی نہیں ہوئے۔ اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ ریاستیں خود فیصلہ کر لیں، ریاستوں کا ایک نظم تھا، اور ریاستیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، 17 تو پاکستانی میں تھیں، غالباً 514 کے قریب ہندوستان میں تھیں۔ ان سب ریاستوں کے بارے میں ایک بالکل غلط فیصلہ کیا گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کو اختیار دینا ہی تھا تو اس طرح دیا جاتا کہ وہ اپنی جگہ آزاد رہنا چاہیں تو رہیں، لیکن اگر وہ الحاق کریں تو پھر اپنی آبادی کے لحاظ سے کریں۔ یعنی الحاق کو مطلق نہیں رہنا چاہیے تھا، وہ پھر دیکھیں کہ ان کی آبادی میں اکثریت اگر ہندوؤں کی ہے یا غیر مسلم قوموں کی ہے تو وہ ہندوستان سے الحاق کو ترجیح دیں، اور اگر ان کی آبادی میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دیں، کیونکہ اسی اصول پر تقسیم ہوئی تھی۔ یہ قاعدہ وہاں ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تنازع کی جگہ خود اس علاقے میں قائم ہو گئی جس پر مسلمان راضی نہیں ہوئے۔ اسی طرح کا معاملہ انہوں نے فلسطین میں کر دیا۔ فلسطین کی سرزمین کے بہت بڑے خاص پہلو ہیں۔ یہ سرزمین بھی اپنی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رکھتی ہے۔ اس تاریخ میں خود یروشلم کے شہری کو دیکھ لیں، یعنی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے پہلے خود مسلمانوں کے دور عروج میں صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں۔ یہ بھی معلوم ہے کم و بیش 1 صدی تک وہ لوگ یہاں حکمرانی کرتے رہے تھے۔ وہاں مسیحیوں کا بھی مقدس مقام بلکہ مقدس مقامات ہیں۔ سیدنا مسیح کہیں پیدا ہوئے ہیں، کہیں سیدنا مسیح نے وعظ فرمایا ہے، کہیں وہ بیٹھے ہیں، کہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے، کوئی ان کے صلیب دینے کی جگہ بن گئی ہے۔ یعنی یہ بہت سے مقامات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا تعلق ہو تو کس طرح سے ہم ان مقامات کو دیکھیں گے۔ یہود کے لیے تو وہ 3500 سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ ان کا ہیکل وہاں،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو خاص کیا. اس کے لیے بائبل میں پورے ابواب موجود ہیں جن میں اسی علاقے سے متعلق قوانین بیان کیے گئے ہیں. خود تورات میں اس سے متعلق بہت سی ہدایات ہیں. یہ سب کچھ وہاں تاریخ میں موجود ہے. یہود وہاں سے اگرچہ نکالے جا چکے تھے لیکن وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بہرحال ان کی دلچسپی کا موضوع رہے گا یہ معاملہ. مسلمانوں کی بھی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ وابستہ ہو چکا تھا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک رویا دکھایا گیا اس میں یہ معلوم ہے کہ بہت سے واقعات ہیں جو یروشلم سے متعلق بیان ہوئے ہیں. اسی طرح کا معاملہ اس میں بھی پیش آ گیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے جیسے کہ قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے اور روایات سے بھی مسجد اقصیٰ کو یا ہیکل سلیمانی کی جگہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا تھا. تو مسلمانوں کی بھی دلچسپیاں اس کے ساتھ اس تقدس کے پہلو سے موجود تھیں. اس لحاظ سے وہ ایک بڑا نازک مقام ہے. اگر آپ تینوں مذاہب کے لحاظ سے دیکھیں ہمارے نزدیک تو مذہب ایک ہی ہے، اسلام ہے، یہ اس کے فرقے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت وہ مذاہب اپنی اپنی شناخت کے ساتھ قائم ہیں. اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہود کو جہاں تہاں سے اکٹھا کر کے ان کا ایک قومی وطن اسی سرزمین میں بنایا جائے گا. وہ صدیوں سے وہاں سے نکالے جا چکے تھے. جس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جگہ دی گئی، انہوں نے فتح کر لیا فلسطین کو، تو مسیحیوں نے یہ بات شرائط میں منوائی تھی کہ یہاں یہود کبھی داخل نہیں ہوں گے. لیکن اب وہی مسیحی تھے جن کی کبھی یہ تاریخ تھی، انہوں نے آ کر ان کے لیے قومی وطن کو یہیں بنانے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ جس طریقے سے یہ 57 ملک ہم کو ملے اسی طریقے سے ان کو بھی ہزاروں سال کے بعد ایک ملک مل گیا اور ان کو بھی وہاں آباد کرنے کے لیے برطانیہ عظمیٰ نے ان کی مدد کی. اس میں بہت کچھ غلط ہوا، صحیح ہوا، وہ اپنی جگہ ایک تاریخ ہے. بہرحال ایک مولود فساد ہے جو وہاں پر بھی جنم دے دیا گیا. یہ صورتحال تھی جس میں وہاں پر بھی لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے تھے. جن لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، جن کے لیے وہاں دوسروں کے لیے جگہ بنانی پڑی، یہ ساری چیزیں، اس میں اب بحث یہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یعنی لوگوں میں ایک رد عمل کی فضا پیدا ہوئی. تیسری بڑی جگہ کردستان تھا. یعنی کرد قوم بھی لاکھوں کی تعداد میں ہے. ان لوگوں کے ہاں اپنے الگ تشخص کو یا اپنی الگ شناخت کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے. ان کے لیے بھی کوئی الگ علاقہ مختص نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کچھ حصے کو ترکی کے ساتھ ملک کر دیا گیا، کچھ کو عراق کے ساتھ ملک کر دیا گیا، کچھ ایران کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں گویا ایک قوم تقسیم ہوئی، ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوئی. تو یہ تیسرا مقام تھا. یعنی جو نیا نقشہ بنا، جو نئے ممالک وجود میں آئے، جو نئی لکیریں کھینچی گئیں، اس میں ان تین مقامات پر تصادم کے مواقع پیدا ہو گئے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ سارے معاملے کا تجزیہ کریں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر مسلمانوں کو اپنی عنایت سے سرفراز فرمایا، ان کے ہاں ایک نئی دنیا پیدا ہو گئی. زوال کے باوجود اور فتح ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ملکوں میں آزادی دے دی. اس سب کے باوجود بہرحال کچھ تصادم کے مواقع بھی تھے. یہ اللہ کے کس قانون کے تحت ہے؟ یہ وہی قانون ہے کہ اس دنیا میں مختلف معاملات ابتلاء کے اصول پر ہوتے رہتے ہیں. یعنی آپ کو نعمت ملتی ہے، اس میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ غلطی کر سکتے ہیں اور معاملہ راستے سے ہٹ سکتا ہے. آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس میں بھی بہت سے یسر کے معاملات چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہی اللہ کا قانون ہے اور اس کے تحت وہ قوموں کو بھی آزماتا ہے اور عام لوگوں کو بھی آزماتا ہے. انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو قانون اس پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ابتلا ہی کا قانون ہے. تو اس ابتلا کے قانون میں اب یہ وہ موقع تھا کہ مسلمان کسی حال میں بھی ان تینوں مقامات میں کسی تصادم کو پیدا نہ ہونے دیتے. کیوں؟ تصادم بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے، ہو جاتا ہے، اس کو بھی بہرحال مختلف موقعوں پر دیکھنا ہی پڑتا ہے. تصادم سے تو خلفائے راشدین کا دور بھی پاک نہ رہ سکا. بنو امیہ اور بنو عباس کی کشمکش سے بھی ہم واقف ہیں. جب سلاطین نے اپنی ریاستیں قائم کرنی شروع کی تو اس میں کیا کیا تصادم نہیں ہوئے. تو یہ بات کہنا کہ یہ تصادم ہونا یہ بھی انسانی فطرت کے خلاف ہے. لیکن اس موقع پر اس کی نوعیت بڑی غیر معمولی ہو گئی تھی. وہ اس لحاظ سے غیر معمولی تھی کہ جس طرح میں نے عرض کیا قوت موجود ہی نہیں تھی. جن قوموں نے نظم قائم کیا تھا عالمی سطح پر برتری انہی کی قائم تھی. یہ فیصلے بھی انہی کے تھے اور ان کے مفادات حال اور مستقبل کے لحاظ سے خود ان فیصلوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے.
اس لیے صورتحال یہ نہیں تھی کہ کوئی بھی تصادم اگر خاص طور پر خارجی سطح پر پیدا ہوتا ہے تو وہ مقامی رہے گا، اس کو بہرحال عالمی بن جانا تھا۔ اس میں آپ لوگوں کو قوانین کی یا بین الاقوامی قوانین کی تسبیح پڑھ کے نہیں دکھا سکتے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسی قوت نافذہ نہیں تھی کہ جس کی طرف آپ غیر جانبدارانہ طریقے سے رجوع کی توقع کر سکیں۔ انہی بڑی طاقتوں نے جو ایک نظم بنایا تھا اس کے اندر ہی آپ کو جینے کے مواقع پیدا کرنے تھے، تو یہ ایک نازک صورتحال تھی جس نے اس سارے معاملے کو پرسرات بنا دیا تھا۔ یعنی اب مسلمانوں کی قیادت کو، خواہ وہ مذہبی قیادت ہو یا سیاسی قیادت، سب سے پہلے جس چیز کو ہدف بنانا تھا، اور میں نے اسی لیے اس کو سب سے پہلے نقطے کے طور پر بیان کرنا پسند کیا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ تصادم سے گریز۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے بار بار کہی ہے، ہر موقع پر کہی ہے، اور یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ تصادم خواہ داخلی سطح پر پیدا ہو رہا ہو، خواہ ہماری پرانی تقسیم سے پیدا ہو رہا ہو، یعنی وہی خوارج کی تقسیم، تشیع کی تقسیم، تسنن کی تقسیم۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس پچھلے 30-35 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈال لیں، یہی تصادم ہے جو آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ یعنی یہ بات کسی عالم نے نہیں بلکہ اب سیاسی سطح پر کہی جا رہی ہے کہ ہم خوارج سے لڑ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، دیکھیے تاریخ کس طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی، یعنی وہ جو فکر پیدا ہوا تھا اس وقت سیدنا علی کے مقابل میں یا سیدنا معاویہ کے مقابل میں، وہ فکر موجود ہے اور وہ اب بھی اسی طریقے سے ظہور کرتا ہے۔ اس نے نام نئے رکھ لیے۔ شام میں اگر آپ دیکھیں تو 21-22 کے قریب مختلف گروہ ہیں جو اسی طرح کے ذوق اور اسی طرح کے علمی استدلال کے ساتھ برسر جنگ ہے۔ خود ہماری افواج اپنے ملک میں مقابلہ کر رہی ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ اس کو فتنہ خوارج ہی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، تو وہ خوارج بھی اپنا اپنا نقطہ نظر لے کے آئے، اور بالکل وہی صورتحال ہے۔ یعنی آپ اس زمانے کے خوارج کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ حدیثیں سنا رہے ہیں، وہ عبادت میں رات رات بھر کھڑے رہتے ہیں، اس سب کے باوجود بہرحال قتل و غارت کیے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کسی امام کو نہیں چھوڑا، کسی عالم کو نہیں چھوڑا، جس کسی نے ان سے اختلاف کیا وہ ان کی تلوار کی زد میں آیا۔ یہ تو بنو امیہ کے حکمرانوں نے غیر معمولی جدوجہد کر کے اور بڑا غیر معمولی پروگرام بنا کر اس زمانے میں خاتمہ کیا تھا۔ اس وقت بھی یعنی برسوں لڑنا پڑا تھا، یہ نہیں ہے کوئی ایک دن دو دن۔ جب حشیشین کا فتنہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی برسوں لڑنا پڑا تھا۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، یہاں تک کہ افغانستان میں خیال یہ تھا کہ یہ معاملہ ہی اب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے مرکزی گروہ کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پھر ہماری افواج کو اسی طرح برسے جنگ ہونا پڑا ہے۔ بعض علاقے ان کے قبضے میں آ گئے تھے جن کو چھڑوانا پڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سوات کا علاقہ اور بعض دوسرے علاقے کس طرح میدان جنگ بنے رہے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو برسوں اس طرح رہی ہے کہ اگرچہ الفاظ میں بیان نہیں ہوئی، جس میں یہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ جو اہل تشیع اور اہل تسنن کی پرانی چپکلش ہے وہ بھی سیاست پر اور اسی طریقے سے جنگی اقدامات پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آخر ہم نے دیکھا کہ اس عرصے کے دوران میں 8 سال تک عراق اور ایران کے درمیان جنگ ہو گئی، یعنی یہ تو دونوں مسلمان ملک تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دوسری چیز تھی وہ روبہ عمل ہوئی، اور تیسری کو بھی آپ دیکھ لیں کہ اس مقام پر بھی ایسے ہی ہوا کہ مختلف قسم کی تحریکیں بھی اٹھیں، مختلف قسم کے اقدامات بھی ہوئے، اور پھر مسلمانوں نے وہاں پر بھی جنگ و جدال کا طریقہ اختیار کیا۔ اس میں قومی سطح پر بھی اقدامات ہوئے، سیاسی سطح پر بھی اقدامات ہوئے۔ آخر مصر حملہ آور ہو گیا، اردن حملہ آور ہو گیا، شام حملہ آور ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کی مذہبی قیادت نے بالکل الگ طریقہ اختیار کر لیا، جس میں اسی نوعیت کی تنظیمیں وجود میں آ گئیں۔ آخر حزب اللہ سے کون واقف نہیں ہے، اور حماس سے کون واقف نہیں ہے، اور یمن کے حوثیوں سے کون واقف نہیں ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ مسلمان جب تک اپنی تعمیر کا کام مکمل نہ کر لیں، ایک خاص سطح کی قوت پیدا نہ کر لیں، ان کو تصادم کسی حال میں پیدا نہیں ہونے دیتا، وہ ہر سطح پر پیدا ہوا۔ اور ان 75 سالوں میں ہم نے اگر کوئی تاریخ لکھی ہے تو اسی نوعیت کی تاریخ لکھی ہے۔ آپ یاد کریں اب سے یعنی 2-3 دہائی پہلے کی صورتحال پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ پھر 35 ملکوں کا ایک ہم نے اجتماع قائم کر کے اس کے لیے ایک الگ فوج بنانے کی صحیح بھی کی ہے۔ میں اس وقت اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
یعنی ظاہر ہے کہ وہاں پاکستان ہی سے ایک بڑی شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، لیکن پیش نظر کیا تھا؟ یہ معلوم ہے کہ وہی مقامات ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک طبیب حاذق جب یہ متعین کر لیتا ہے کہ مرض کہاں کہاں سے اٹھ سکتا ہے، تو پھر اس کی ساری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان جگہوں کو مرتکز کر کے اپنے سامنے رکھے اور ان کا علاج معالجہ کرتے رہے. اس میں ناکامی ہوئی ہے. تو میرے نزدیک جو پہلی چیز ہے یا پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تصادم سے ہر حال میں گریز کیا جائے. یہی وہ بات ہے جس کو میں نے پچھلے دنوں میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب اللہ ایسی عنایتیں فرماتا ہے، اور یہ عنایت ہم پر بھی ہوئی ہے اور یہ عنایت یہود پر بھی ہوئی ہے، جب ایسی عنایتیں فرماتا ہے تو پھر اس کا قانون ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ وہ سورہ ابراہیم میں بیان ہو گیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ٹھیک، میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں اپنی عنایتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو میرا عذاب، میری سزا بھی بہت سخت ہے. یہ بیان کیا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر وہ سزا کس صورت میں دیکھی ہے. ان تینوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیجیے، تینوں ہی مقامات کا. ہر جگہ وہی ہوا ان یذیق بعضکم بعض بعض، تم میں سے ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھایا جائے گا. وہ مزہ ہم نے 70-75 سال سے چکھنا شروع کیا ہوا ہے. تو پہلے نقطے کے معاملے میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نے عرض کر دیا. وہ ایک نقطے میں کیا ہے، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ جو کچھ ملا ہے اس پہ اکتفا کر کے اپنی تعمیر، تصادم سے آخری درجے میں گریز. اس کو میں نے بارہا اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ ہر قیمت پر امن خرید کرنے کی کوشش. یہ جو لاہ عمل ہے مستقبل کا، اس میں 5 چیزیں غام صاحب نے بتائیں جنہیں ہم نے اپنانا ہے. پہلی چیز آج زیر بحث آ رہی ہے. اس پہلی نقطے پہ غام صاحب کچھ ضمنی توضیح سوالات پروگرام کے خاتمے سے پہلے. یہ بات جب بھی آپ نے کی یا مسلمان امت میں آپ سے پہلے بعض لوگوں نے کی اور لوگوں کو بتایا، جیسے خود برصغیر کے اندر سر سید نے یہ پیغام لے کے اٹھے کہ اپنی تعمیر پہ توجہ دو، اس وقت تم انگریزوں سے مقابلہ کر کے طاقت کے ذریعے جیت نہیں سکتے. تو جو سامنے کا نیریٹو ہے، جو ذہن مزاحمت پر اپنا رہا ہے، اور بالخصوص وہ مذہبی ذہن ہے چونکہ وہ آئیڈیلزم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو وہ اس پورے بیانیے کو جب کہا جاتا ہے کہ تصادم سے گریز، حق و باطل کی جنگ میں اس تجویز کو باطل کی حمایت پر معمول کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تصادم نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، ظلم کو گوارا کر رہے ہیں، ظلم کی شناعت، ظلم کی شدت ان کے نزدیک کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کا خون بہے ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، ان کو کوئی احساس زیاں نہیں ہے. یہ جو نفسیات ہم سے پیدا ہو جاتی ہے، اس کا پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ جیسے آپ بتاتے ہیں تصادم سے گریز، تو وہ سامنے سے یہ بھی کہتے ہیں چلیں آپ ہمیں یہ کہہ دیں لیکن ساتھ یہ کہیں کہ جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس وقت مت کرو، جب تمہارے پاس طاقت ہے تب کر لینا. یہ جو نعرہ ہے یہ کبھی اس کان تک پہنچتا ہی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہی وہ صورتحال ہے جس نے معاملات کا جیسا ادراک ہونا چاہیے تھا نہیں کیا. اس میں کیونکہ جذبات ہوتے ہیں، اور آپ اگر خیر خواہی کے جذبے سے بھی ایک بات کہیں تو اس کو خیر خواہی کے جذبے سے سنا نہیں جاتا. مسلمان جس زوال سے گزرے ہیں، آخر اس زوال میں کیا صرف خارجی چیزیں ہی تھیں؟ ان میں سب سے بڑی چیز جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ کیا ہے؟ اخلاقی انحطاط. اخلاقی انحطاط چیزوں کو اس جگہ دیکھنے ہی نہیں دیتا. یعنی اس میں آدمی ایک خاص جذباتی کیفیت پہ مبتلا ہوتا ہے، اسی جگہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز حق و باطل بن جاتی ہے. جبکہ اس دنیا میں جب آپ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں حق و باطل کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہی نہیں. یہاں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے تدبیر کیا اختیار کریں گے. وہ تدبیر ثواب اور ناثواب میں تقسیم ہوتی ہے، اور سیاسی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں، تہذیبی معاملات میں یہ ثواب ناثواب کی بحثی ہوا کرتی ہے. یہ بات کہ فلاں نے ظلم کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اب دنیا میں لوگ حکومتیں قائم کرتے ہیں، سلطنتیں قائم کرتے ہیں، ملکوں پر حملے کرتے ہیں، تو ایک گروہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں. چنگیز خان نے بھی یہ ظلم دنیا پر کیا تھا، اسی طرح کے مظالم اور لوگوں نے بھی کیے. مسلمانوں کی بعض فتوحات کے بارے میں بھی کوئی اسی طرح کا تبصرہ کر سکتا ہے. جب وہ ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر رہے تو وہاں کے لوگ بھی یہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اس طرح کا موقع جب بھی پیدا ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ یہاں اب حق و باطل کی گواہی دینی ہے.
یعنی وہ آپ تجزیہ کر کے بتا دیں فلاں کی بات غلط ہے، فلاں کی بات صحیح ہے. یہ بات کہ دنیا میں جا کے غلبہ قائم کیا جائے، اپنی سلطنتیں قائم کی جائیں، اپنی حکومتیں قائم کی جائیں، دنیا کو تاخت و تاراج کیا جائے، یہ مجھے یہ بتائیے کہ خود اس کے لیے اخلاقی جواز کہاں سے لائیں گے جب تک کوئی جواز نہ. ہاں ظاہر ہے یہ ساری باتیں زیر بحث آ جائیں گی نا. تو اس لیے میرے نزدیک یہاں اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اصل سوال یہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں. یہی وہ فرق ہے چیزوں کو دیکھنے کا جس میں ہم کو دشنام کا ادب بھی بننا پڑتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. لیکن ہمارے دین میں ہمیں پابند کیا گیا کہ الدین والنصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. یہ مسلمان جو ہیں ان کی خیرخواہی دینی تقاضا ہے. اور دیکھیے اس روایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی ہے. یعنی یہ خیرخواہی اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسولوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے بھی ہونی چاہیے. تو غایت درجہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ پانچوں نکات جن کو میں بیان کروں گا ان کو سنیں اور کوشش کریں کہ آپ کے مخاطبین بھی ان پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس میں یہ پہلا نقطہ بہت سی چیزوں سے حفاظت کا نقطہ تھا کہ ہمیں ہر حال میں ان تینوں مقامات پر تصادم سے گریز کرنا ہے. یہ تصادم سے گریز کرنے کے لیے مجھے یہ بتائیے کسی جگہ بھی حق و باطل کی بحث چھیڑ دی جائے تو لازمی نتیجہ کیا ہوا؟ تصادم ہوگا. یعنی آپ وہ پرانی خوارج کی اور اہل تشیع کی اور اہل تسنن کی بحثیں چھیڑ دیں، ذرا چھیڑ کے دیکھ لیجئے، کسی چھوٹے پیمانے پہ چھیڑ کے دیکھ لیجئے، اس میں ایک جلوس بھی عافیت سے نکالنا ناممکن ہو جائے گا. آخر ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کس طریقے سے محرم کے جلوس نکلتے تھے اور اہل تسنن بھی ان کے لیے سبیلیں لگاتے تھے. یہ فضا بھی دیکھی. اور ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا کہ اب کرفیو لگانا پڑ جاتا ہے، اب موبائل بند کرنے پڑ جاتے ہیں. تو تصادم کے مواقع تو آپ جہاں چاہے پیدا کر لیں، اس کے بعد فساد ہوگا، اس کے بعد خون بہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں خون بہنے کا امکان ہو، جہاں فساد برپا ہونے کا امکان ہو، اس کو ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے، اس سے ہر حال میں گریز کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر خون بہتا بھی ہے اور بہانا بھی پڑتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے تیاری بھی ہونی چاہیے اور آپ کو اس کا اخلاقی جواز بھی پیدا کرنا چاہیے. اس میں آپ اس مقام پر کر کے دیکھ لیں. اسی طرح جو ہمارے ہاں عراق ایران جنگ کے پیچھے جو چیزیں موجود تھیں، یمن میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے پیچھے جو چیزیں موجود تھیں، جب سعودی عرب میں ایک باقاعدہ الگ فوج قائم کرنے کی جدوجہد کی گئی، اس میں جو چیزیں موجود تھیں کیا ان کا ظہور نہیں ہوا؟ اور ان میں بھی اگر تھوڑی سی چنگاری آپ ڈال دیں تو آگ بھڑک سکتی ہے. وہاں بھی مواقع اس کے موجود تھے اور یہی صورتحال ہم نے کشمیر میں بھی دیکھی اور فلسطین میں بھی دیکھی. تو اس لیے میرے نزدیک یہاں اصل چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو پہچانا جائے، وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں دنیا میں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کا مقابلہ کن قوتوں کے ساتھ ہے، عالمی نظم کی کیا حیثیت ہے، ان کے مفادات کیا ہیں، نیا استعمار کیا صورتیں اختیار کر رہا ہے، وہ دنیا پر اپنا غلبہ کس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں، نئی طاقتیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں. ان کا لحاظ کر کے آپ کو لائے عمل بنانا ہے. لائے عمل کی تفصیلات تو میں آگے کروں گا، لیکن اس پہلے نقطے میں بنیادی بات یہ ہے کہ تصادم سے گریز ہونا چاہیے تھا اور آخری درجے میں امن خریدنا تھا. اس میں ماضی میں تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ کاش اب بھی اس بات کو سمجھ لیا جائے اور جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کے کہنے والوں کو ہدف دشنام بنانے کی بجائے اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان کی بات سن لی. آخری سمیٹنے سے پہلے میں ایک مثال، چونکہ لوگ مثالوں کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں تھاٹ کو، فلسفیانہ بحث بھی زمین پر اپنا کھرا کھوٹا واضح کرتی ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی امن کے لیے وقفہ خریدیں، اپنی تعمیر پہ توجہ دیں، ہمیں اسی دنیا کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نئی تہذیب، ایک نئی قوت، ایک نئی طاقت ابھرتی ہوئی نظر آئی. بلکہ جس وقت یہ پورا معاملہ ہوا ہے، عالمی استعمار نے 57 اسلامی ملکوں کو وجود پذیر کیا، اسی دور میں وہ قوت اٹھی ہے اور اس قوت کا نام ہے چین. وہ چین اپنا دنیا کے اندر بعض علاقوں میں اسی طرح سے کوئی مقدمات رکھتا ہے، جیسے تائیوان ہے یا ہانگ کانگ ہے، بھئی یہ ہماری سرزمین تھی اور اگر چاہے تو وہاں پر اقدام کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے. ظاہری بات ہے اس کے کچھ پروز اینڈ کونز ہوں گے، لیکن اس کا جو لاہ عمل ہمیں نظر آتا ہے اب تک پچھلے 50-55 سالوں میں، 70 سالوں میں، وہ بھی یہی ہے کہ کہیں پر اس نے تصادم پیدا نہیں کیا، اگرچہ وہ بہت ساری جگہوں پہ کانفلکٹ کے قید پیدا کر سکتا تھا. یہی لاہ عمل جرمنی نے اختیار کیا، وہ بھی شکست کھا گئے تھے، ان کے بھی علاقے طاقت و تراج ہو گئے تھے، ان کے اندر بھی شدید رد عمل تھا. یہی صورتحال جاپان میں ہوئی. یعنی جاپان کے وہ 2 شہر ہیں جن میں سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا. آپ دیکھیے کہ 2 شہروں کو ایک جنگ بند کرنے کے لیے اڑا دیا گیا.
وہاں کتنے بے گناہ مرے ہوں گے. یعنی وہاں تو کوئی مقاتلین کے خلاف یا کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا، عام شہریوں کے خلاف اقدام کیا گیا. اس سب کے باوجود جرمنی نے، جاپان نے اور پھر چین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ساری توجہات تعمیر پر مرکوز رکھیں گے اور کسی حال میں تصادم کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے. ان کو ایسی شرائط سے سابقہ پیش آیا ہے، غور کر کے دیکھیں کہ جو شرائط ماننا فرد کے لیے مشکل ہوتا ہے، کچھ آئیے کہ ایک قوم مانے، لیکن وہ یہ بات سمجھ گئے کہ ہم شکست سے دوچار ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک مہلت ہمیں ملی ہے. ان ملکوں پر براہ راست حکومتیں نہیں قائم کی. وہاں پر اگرچہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں لوگ مار دیے گئے، لیکن بہرحال جاپان میں امریکہ یا دوسری قوتیں چلی نہیں گئیں کہ وہاں حکومت کریں. یہی معاملہ جرمنی میں ہوا. موقع مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے تو ہمیں اپنی تعمیر میں مصروف ہو جانا ہے. چین نے بالکل یہی کیا. آپ یہ دیکھیے وہ آج بھی دنیا میں کسی تصادم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں، کسی جگہ نعرہ حق بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے ہانگ کانگ کے معاملے میں بھی انتظار کیا اور تائیوان کے معاملے میں بھی انتظار کر رہا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جب دنیا میں اس طرح سے ترتیب الٹ جاتی ہے اور آپ زوال کی آخری حد کو چھونے کے بعد اپنے لیے زندگی کی رمق پاتے ہیں، اس موقع کے اوپر لا عمل ہوتا یہی ہے کہ تصادم سے گریز کر کے پہلے اپنے آپ کو پابرجا کیا جائے اور اپنی تعمیر کو اس درجے تک مکمل کر لیا جائے جہاں آپ دنیا میں حق و باطل کی باتیں کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غم صاحب. امت مسلمہ کے عروج و زوال کی اس داستان میں زوال کے بعد پھر عروج کا لاہ عمل کیا ہے؟ 5 نکات ہیں. پہلا نقطہ زیر بحث آیا کہ تصادم سے ہر موقع پر ہر حالت میں آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، دور رکھنا ہے اور گریز کرنا ہے. اگلے 4 نکات کیا ہیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. وقت آپ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کو